انتہائی خطرناک اور نازک صورتحال جنم لے رہی ہے جو کہ بار اور بینچ کے درمیان کسی بڑے تصادم کو خدا نخواستہ جنم دے سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلاء کے حملے، تشدد اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کو یرغمال بنانے پر قانونی کارروائی کے خلاف اب ملک بھر کی تمام وکلاء تنظیمیں سپارہ ہو گئی ہیں، اور اس پوری کیفیت میں واضح طور پہ لگتا ہے کہ بار اور بینچ کے درمیان ٹکراؤ کا ماحول ابھر رہا ہے۔ وکلاء تنظیمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے مقابلے پر اتر آئی ہیں۔ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت ملک بھر کی وکلاء تنظیموں نے اختتام ہفتہ اسلام آباد میں پاکستان وکلاء کنونشن بلایا اور وکلاء کے طوفان بدتمیزی کے خلاف قانونی کارروائی کو روکنے کا فوری مطالبہ کیا۔ وکلاء کنونشن میں مشترکہ قرارداد کے ذریعے بہت ہی امپورٹنٹ مطالبات کیے گئے، بہت ہی مشکل مطالبات ہیں، اور یقیناً یہ مطالبہ تسلیم کرنا حکومت کے لیے اور خود عدلیہ کے لیے انتہائی مشکل ہوگا۔ انتہائی سخت مطالبات ہیں جو تمام وکلاء تنظیموں کے اس کنونشن نے سامنے رکھ دیے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے ذریعے منہدم شدہ وکلاء کے چیمبرز دوبارہ تعمیر کر دیے جائیں، وکلاء کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ختم کیے جائیں، گرفتار وکلاء کو رہا کیا جائے، وکلاء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی اور لائسنس منسوخی کا سلسلہ بند کر دیا جائے، عدالتی کارروائی کو روکنے کا بھی کہا گیا ہے۔ وکلاء چیمبرز گرائے جانے پر JIT بنائی جائے، ملوث افراد کے خلاف ایکشن لیا جائے، گویا کہ وکلاء کے ایکشن کے خلاف نہیں بلکہ وکلاء کے خلاف جو ناجائز تجاوزات منہدم ہوئی ہیں اس کے خلاف JIT بنائی جائے۔ چیمبرز مسمار کرنے کا حکم دینے والے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو فوری تبدیل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ لائرز کمپلیکس کی تعمیر تک وکلاء کو عارضی جگہوں پر چیمبرز بنانے کی اجازت دی جائے۔ سپریم کورٹ اور بار ایسوسی ایشن کے صدر لطیف آفریدی علالت کے باعث وکلاء کنونشن میں شریک نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے ایک اجلاس میں مطالبات دہرائے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ پر جانبداری کا الزام لگایا۔ چیف جسٹس کا ایک کیس اٹھا کے فوری طور پر حکم دینا کہ جی یہ میدان میں جتنے چیمبرز ہیں ان کو 28 فروری تک ڈیمالش کی جائے۔ اس کیس کو آؤٹ آف ٹرن اٹھانا، یہ فیصلہ بہت جلد بازی میں یہ فیصلہ سنایا گیا۔ پارٹیوں کے وکلاء تھے، پراپر اسسٹنس بھی عدالت کو اس میں نہیں ملی، اور آؤٹ آف ٹرن انہوں نے یہ لارجر بینچ کے سامنے یہ فیصلہ رکھا۔ تو میرے خیال میں صورتحال کو بہتر کرنے کی بجائے اس سے صورتحال منفی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ چیف صاحب کا ایک پرسنل باعث تھا، اس کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ He should not have been heading the bench، کیونکہ پرسوں ترسوں یہ فیصلہ ہوگا اور 8 تاریخ کو چیف صاحب کے چیمبر کا واقعہ ہوا تھا، تو یقینی بات ہے چیف صاحب ہیڈ اے باعث اگینسٹ the lawyers۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایسا ہوا جس میں جلد بازی کی گئی، اور اس کے نتائج بظاہر پازیٹیو حالات کو بہتر کرانے میں سمجھتا ہوں حالات منفی جانب چلے جائیں گے۔ اسی ماہ کی 8 تاریخ کو انسداد تجاوزات مہم کی بعد بڑی تعداد میں وکلاء کی اسلام آباد ہائی کورٹ پر چڑھائی ہوئی تھی۔ چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ سمیت دیگر ججز کو گھنٹوں محصور رکھا گیا تھا۔ اس کے خلاف پولیس نے کارروائی کی تھی، 32 وکلاء گرفتار بھی ہوئے تھے اور ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوئے تھے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 21 وکلاء کے خلاف تعزیری کارروائی شروع کی تھی، اور پچھلے ہفتے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے تمام غیر قانونی تجاوزات ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ریمارکس بھی دیے تھے کہ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا تھا کہ وکلاء کی جانب سے کوئی کسر نہیں رکھی گئی تھی، بس صرف یہ رہ گیا تھا کہ وکلاء آئیں اور مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے کہا بے شک مجھے مار دیں مگر کوئی بھی ایکشن لے کر تماشا نہیں بننے دوں گا، یہ کسی صورت میں نہیں ہونے دوں گا۔ 5 گھنٹے ججز کو یرغمال بنا کر رکھا۔ جو وکلاء گھناؤنے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں انہیں مثالی سزا ملنی چاہیے۔ یقیناً وکلاء کی جانب سے قانون اور عدالت کے احترام کے حوالے سے جو اس دن کارروائی ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، کہ بہت ہی شرمندگی کا پورا ماحول تھا۔ سینئر وکلاء نے بھی اس کی مذمت کی تھی اور وکلاء کے حملے کو شرمناک قرار دیا تھا۔ میرا سر اس وقت شرم سے جھکا ہوا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہمارے یہ لیڈران اگر مگر کیسے کر رہے ہیں۔ جس طرح جتھوں کی صورت میں چیف جسٹس صاحب کی عدالت پہ دھاوا بولا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کیا گیا، یہ تقریب کاری تھی۔ اس کے علاوہ کوئی لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اس تمام پوری قوم جو ہے نفرت سے ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا ہمارے بار کے ان لیڈران کو اس بات کا احساس ہے یا نہیں ہے۔ جو ہائی کورٹ کے اندر واقعہ ہوا ہے، جو چیف جسٹس کے گھراؤ والا واقعہ ہے یا وہاں توڑ پھوڑ کا، اس پر کوئی بھی بار ایسوسی ایشن
پوزیشن ساتھ نہیں ہوگی. نہ وائلنس کبھی جسٹیفائیڈ ہوتا ہے، نہ یرغمال منانا کسی طور بھی جسٹیفائی ہو سکتا ہے. جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اس واقعے کو جسٹیفائی نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کر رہے ہیں نہ کریں گے. غلط طریقہ کار تھا اور فورم بھی غلط تھا. جس طریقے سے وہ آئے اور جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا، میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کروں گا. اس کو مس ہینڈل کیا اور جن لوگوں نے کیا آئیڈینٹیفائی کچھ ہو گئے ہیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ حق ہم کو کس نے دیا تھا کہ ہم جا کے عدالتوں میں چیف جسٹس کو کہیں کہ تم کام نہیں کر سکتے ہو؟ یا وہ جو ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہے جس میں ہماری ایک بہن جو ہے وہ پتھراؤ کر رہی ہے، وہ پتھراؤ کرتے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ مطلب ہمارے پیشے کے لیے غیر مناسب سی بات ہوتی ہے. ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پرسوں سی ڈی اے نے غیر قانونی چیمبرز گرانے کے لیے آخری نوٹس جاری کیا اور وکلاء کو ہدایت کی کہ اتوار 28 فروری تک اگر غیر قانونی تعمیرات ختم نہ کی گئیں تو سب گرا دی جائیں گی. اس سلسلے میں پاکستان بار کونسل نے کل اجلاس طلب کیا ہے. اجلاس کا ایجنڈا وکلاء کے چیمبرز کے انہدام کے نتیجے میں بار اور بینچ کے درمیان تشویشناک صورتحال پر غور کرنا ہے. اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے. ممتاز سینئر وکیل ہیں اور پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں محترم خوشدل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ ہمارے اس پروگرام میں جوائن کیا. جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اسی دن آپ اس پروگرام میں تشریف لائے تھے اور آپ نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا تھا اس پورے واقعے پہ اور اس کی شدید مذمت بھی کی تھی. کل جو یہ وکلاء کنونشن ہوا ہے جس میں تمام بار کی یہ تمام بڑی بڑی تنظیمیں جو ہیں اس میں موجود تھیں اور سب کی یک زبان ہو کے جو مطالبات سامنے آئے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون اس کو منظور کرے گا اور کیسے منظور ہوگا کہ تمام عدالتی کارروائیاں ان واقعات کے حوالے سے جس کو پوری دنیا نے دیکھی ہے وہ ختم کر دی جائیں، تمام وکیل رہا کر دیے جائیں، تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں اور الٹی جے آئی ٹی بنے کہ یہ انہدام کیوں ہوا، ڈسٹرکٹ سیشن جج کو ہٹا دیا جائے. کیا واقعی یہ سمجھتے ہیں پاکستان بار کونسل واقعی یہ سمجھتی ہے کہ یہ مطالبات سامنے رکھ کے ان کو منظور کیا جا سکتا ہے؟ کامران بھائی، میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دوبارہ بلایا اور اس اہم نقطے پر بات کرنے کی بھی دعوت دی اور موقع دیا. میں آپ کا مشکور ہوں. جس طرح آپ نے فرمایا ہے یہ جو مطالبات تھے اس ہفتے کے روز کی کنونشن میں، اس کنونشن میں میں بھی تھا اور میں نے اس میں آخری مطلب تقریر کیا تھا اور آپ وہ ریکارڈ پر ہے. دیکھیں، دو معاملے ہیں اور اس پر سوچنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ جج صاحب نے 2 چیمبرز کو گرانے کے لیے حکم دیا تھا. وہ لیٹر بھی ہم نے چیف جسٹس پاکستان کو بھی اس کو بھی ملا تھا، ہم ان کو دیا تھا اور سب کو بھی پتہ ہے. لیکن سی ڈی اے والوں نے حد درمی سے کام لیتے ہوئے 2 کے بجائے 60-70 چیمبرز کو مطلب انہیں گرا دیے. ایک اب جب وکلاء صاحبان آگے اپنے چیمبروں کو اجڑے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو کر وہ آگے چیف جسٹس ہائی کورٹ گئے. وہاں پر جو کچھ انہوں نے کیا ہم نے آپ کے پروگرام میں، آپ کے علاوہ پروگرام میں ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا، مذمت بھی کیا اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک جرگہ تشکیل دی اور جرگے میں ہمارے سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے صدر جناب لطیف افریدی صاحب تھے، میں تھا اور تمام ریپرزنٹیٹیو تھے. ہم اس سلسلے میں چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد صاحب سے بھی ملاقات کی اور ان سے بھی تعاون کے لیے درخواست کی اور ان کو گزارش التجا کی کہ آپ ہمارے ساتھ اس بات میں مطلب آپ اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس آف اسلام آباد کورٹ سے بات کر لیں اور ہمیں ملنے کا موقع دیں. دیکھیں، آپ کے جو مطالبات کے بعد میں کہ مطالبات سارے یہ مطالبات اگر دیکھ لے صحیح حقائق کے نظر میں تو یہ سارے جنون ہے، لیکن سارے مطالبات پورے بھی نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن وہ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ اگر پہاڑ جتنا بھی بلند ہو اس کے سر پر راستہ ہوتا ہے، اس کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب کو دکھ پہنچا، ان کے مطلب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے، لیکن آخر اس کا ایک حل تو ہوتا ہے نا. اس کا حل تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایف آئی آر درج کریں. چلو آپ نے وہ بھی کیا. پاکستان کی بار سے، پاکستان کی بینچ سے ہم تو یہ توقع رکھیں گے حل تو قانون کا ہوتا ہے، حل تو قانون نے تجویز کیا ہے، حل تو وہ ہے جو کہ عدالت جس کا فیصلہ کرے گی. کامران بھائی دیکھ، قانون کے ساتھ ہمارے جرگے بھی ہوتے ہیں، ہماری کمیٹیاں بھی بنتی ہیں. جب آپ ہم تمام معاملات بنا سکتے ہیں، جرگے بنا سکتے ہیں. یہ جو نیب کے معاملات چل رہے ہیں، اپوزیشن کے معاملات چل رہے ہیں، ان سب کے فیصلے جرگے میں ہوا کریں. پھر
اس میں بھی پلی بارگین ہوتی ہے، آپ کے مطلب احتساب میں نہیں ہوتی پلی بارگین، کیوں آپ کرتے ہیں؟ آپ وہ کا مطلب عدالت چیئرمین کرتی کیوں ہے سر، کرتے ہیں؟ اس کی عدالت، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، عدالت اس کی جرگے وہ تو ہر کرتی ہے۔ جگہ پر دیکھیں، آپ مجھے بات کرنے دیں، آپ مطلب جرگہ جو ہوتا ہے وہ قانون میں بھی آربیٹریشن نہیں ہوتی ہے، آربیٹریشن قانون نہیں ہوتی ہے، اور یہ تو کسی مطلب یہ تو ہمارے بینچ اور بار کا معاملہ ہے۔ ہمارا بینچ اور بار جو ہے نا وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس میں مطلب جرگہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب پشتو کی روایت میں، اسلام کی روایت میں جرگہ ہو سکتا ہے، لیکن خان صاحب یہ آپ نے جیسے فرمایا پشتو کی روایت میں یا اسلام کی روایت میں سراخوں پہ جرگہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ قانون اور یہ عدلیہ اور یہ تمام معاملات جو ہیں یہ آخرکار جرگہ پریویل کرے گا ان تمام قوانین پہ، اور اگر چیف جسٹس پہ یا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، ایک ہائی کورٹ پہ حملہ ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ عدالت میں یا ایف آئی آر کے ذریعے، قانون کے ذریعے، مقدمے کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ کون کہے گا کہ اس میں یہ سارے وکلاء شامل تھے؟ کیا مطلب ہے کوئی نام مطلب ہے انہوں نے پاکستان بار کونسل کو بھیجا ہے کہ یہ لوگ اس میں تھے؟ ان کی کون اتھینٹیسٹی کر لیں گے؟ ان کی کون؟ خالد صاحب معاف فرمائیے گا، کسی بھی جرم میں پولیس کہتی ہے کہ اس آدمی نے قتل کیا، مگر اس کا مقدمہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں تھا، فیصلہ تو عدالت میں ہوتا ہے نا مختلف آرگومنٹ کے ذریعے۔ آپ اگر کہیں کہ یہ وکلا نہیں تھے تو اس کا فیصلہ بھی عدالت ہی کرے گی نا کہ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ ہماری پروپوزل یہ ہے، ہماری پروپوزل یہ ہر بات مطلب عدالت سے بھی نہیں ہوتی ہے، عدالت سے باہر بھی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ اگر مطلب ماحول کو اچھا رکھنا ہے، اگر مطلب بینچ اور بار کے تعلقات کو خوشگوار رکھنا چاہے تو پھر تو اس میں باہر بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس طرح تو ہمارے اکثر یہی مطلب بار میں بات چیت ہوتی ہیں، آپس میں بھی ہوتی ہیں، وکلاء کے بھی عدالت میں سرنشست ہوتی ہے، ان کو بھی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ہمارے ایک دن کی بات تو نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں جتنے بھی وکلاء کے ریپرزنٹیٹیو نمائندے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو مطلب حل کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مطلب جرگہ یا کوئی مطلب جی آئی ٹی جس طرح کہتے ہیں، یا کوئی کمیشن مقرر کیا جائے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، کہ کون اس میں قصوروار ہے، کہاں سے مطلب یہ سازش آ رہی ہیں، کہ پھر مطلب اور آپ یہ بھی دیکھیں جب یہاں پر مطلب جب اتنا بڑا جلوس یا موب روانہ ہو گیا سپریم ہائی کورٹ کی طرف، تو پھر اس میں رائے میں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی مطلب ایسی پولیس یا اس کو منع کرنے کے لیے کوئی ایسی ایجنسی واقع نہیں تھے کہ اتنے یہ مطلب ڈائریکٹ چلے گئے وہاں پر، انہوں نے ان کو مطلب یرغمال بنایا جس طرح مطلب آپ کہہ رہے ہیں، یا ان کو مطلب ان کو بصد احترام آپ کی شخصیت، بصد احترام پاکستان بار کاؤنسل، آپ پلیز مجھے یہ بتائیے کہ ان مطالبات کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ اب اس مطالبات کے پیش نظر تمام اپنی کارروائی روک دے، تمام توہین عدالت کی کارروائی روک دے، پولیس سے کہے کہ تمام ایف آئی آر ختم کر دے، تمام مقدمات ختم ہو جائیں؟ ان مطالبات کی ان دا فیس آف دیز ڈیمانڈز کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ حکم دے دے کہ اب یہ سب ختم کر دو؟ کامران بھائی یہ تو ہمارے اس اسلام آباد بار کونسل کے یا بار اسٹیشن کے مطالبات ہیں۔ میں نے تو پہلے عرض کیا کہ ہر مطالبات تسلیم بھی نہیں ہوتے، مطالبات کو دیکھنا بھی چاہیے۔ لوگ تو مطلب سب کچھ مانگتے ہیں، بڑوں سے مانگتے ہیں، مطالبات بھی کرتے ہیں، لیکن بعض ہو سکتے ہیں، بعض نہیں ہو سکتے۔ ہمارا جو کل بار کونسل کا میٹنگ ہم نے بلایا ہے، اس میں ہمارا یہی ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم اس کے حالات کو دیکھیں گے کہ یہ حالات کس نچ پر جا رہی ہے، یہ کیوں بگڑتی کی طرف جا رہی ہے۔ ہم اس کو انشاءاللہ اچھی طرف لا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اس میں بات کریں گے، ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی بات کریں گے، ہم پھر مطلب چیف جسٹس اسلام آباد سے بات کریں گے اور ججوں سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید نہ الجھایا جائے۔ باقی جہاں قانون کا قانون میں اپنا راستہ ہوتا ہے، اس کو ہم بند نہیں کرنا چاہتے، انہیں بند کر سکتے ہیں، ان کا اپنا کام ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کے ساتھ ساتھ اگر ہم جرگے کی طرف بھی آ جائے یا کمیٹی مقرر کی جائے کہ یہ سازش کہاں سے ہوئی ہیں، کیوں ہوئی ہیں۔ اب جس طرح آپ نے فرمایا یا ہمارے لطیف لالا نے فرمایا کہ اب انہوں نے اسی بینچ نے 5 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس بھی اس میں تھے،
उन्होंने 28 तारीख मज़ीद चैम्बर गिराने के लिए मतलब दे दिया। तो क्या मतलब है ये इंडिपेंडेंट है? क्या मतलब है ये किस रूह से उन्होंने दिया है? और फिर चीफ जस्टिस साहब उस बेंच में खुद मतलब इसको प्रेजाइड कर रहे हैं और इसमें मतलब वो बैठे हैं और कहते। तो अब 28 तारीख को जब आप मज़ीद चैम्बर को खुला के मतलब गिरा रहे हैं तो खुला के एहसास और जज्बात क्या होंगे? और अगर ये कहते हैं कि वो खुला के चैम्बर नाजायज़ है, गैर कानूनी, ये काबिज़ीन है, तो क्या मैं आपके वसाता से ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि जहाँ पर ये कचहरी हैं, जहाँ पर ये कोर्ट्स हैं, जहाँ पर ये दफ्तर अभी काम कर रहे हैं, तो क्या ये काबिज़ीन में शामिल लेकिन नहीं खान है? साहब ये बताइएगा, क्या ये मेरी तवक्को गैर मुनासिब या नाजायज़ है कि अगर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम जजेस से शिकायत है, फिर भी आपके पास फोरम है कि आप सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दें, तो वो ज़्यादा बेहतर मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है? वही या तवक्को करना ये गलत है? हमने तो एक एप्लीकेशन फाइल किया है, जहाँ तक हमारे दोस्तों ने मुझे बताया है, इसमें मतलब हमारे सीनियर वकला भी पार्ट इसमें मतलब कंटेस्ट करेंगे और इसमें मैं भी कंटेस्ट करूँगा। वो तो हमने ऑलरेडी फाइल किया है और कल इंशाल्लाह जब हम मीटिंग करेंगे तो हमें जो हमारे मेंबरान साहबान की जो मतलब इस पर बात की, जो फैसला किया है। लेकिन अब मुतालिबात जिस तरह आपने फरमाया ना, अब मुतालिबात तो हर एक करेगा और हर किस्म के मुतालिबात करेंगे, करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुशदिल खान, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। कहते हैं कल पाकिस्तान बार काउंसिल जो सबसे चोटी की तंजीब है वकीलों की, वो इस पूरे मामले को देखेगी, असर नौ जायज़ा लेगी और इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश करेगी। एक बार फिर पाकिस्तान बार काउंसिल कहती है कि जजेस की, अदालतों की जो इज़्ज़त है, जो तकबीर है, जो उनका मकाम है, वो यकीनन अपनी जगह है और उसका एहतराम करना ज़रूरी है।